لوگ آپ کو اٹینشن دیں تو گھر سے الٹی سلوار پہن کر نکلیں۔ سردی سے بچنے کے لیے ایک دوسرے سے ہمیشہ جلتے رہیں۔ نہانے میں کیا رکھا ہے، بس انسان کا دل صاف ہونا چاہیے۔ زکام ہو جائے تو ہرگز غصہ نہیں کرنا، ورنہ آپ کا غصہ غبارہ بن کر ناک سے باہر آ سکتا ہے۔ چوم کر اس کے ہاتھوں کو میری وفا کو جوش آیا۔ واہ واہ، پھر کیا؟ اس کے بھائی نے دیکھ لیا اور مجھے ہاسپٹل میں ہوش آیا۔ مسکراتے رہا کرو، کیا پتہ کل دانت ہی نہ ہو۔ ہاتھ اس کا پکڑو جو کبھی نہ چھوڑے، مثال کے طور پر جیسے بجلی کی تاریں۔ خود کو بیکار مت سمجھو، تم ہو لیکن مت سمجھو۔ I am finally on a date۔ پوچھنا یہ تھا جن علاقوں میں دریا نہیں ہے وہ نیکی کر کے کہاں ڈالیں؟ دھو کے کھایا کرو۔ فروٹ کی بات کر رہا ہوں ان پڑھ لوگوں۔ پہلے استعمال کریں پھر بکواس کریں۔ جن پہ بس نہیں چلتا ان پہ ٹرک چلا دینا چاہیے۔ ہمارے آس پاس موجود کچھ لوگوں کی ڈیوٹی۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو دفن کر گھر آیا تو آسمان پر بادل گرجنے لگے، بجلی کڑکی اور طوفان آ گیا۔ آدمی نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا لگتا ہے پہنچ گئی۔ شوہر: آج تم نے کیسا کھانا بنایا ہے؟ بالکل گوبر جیسا۔ بیوی: اف میرے خدا، اس آدمی نے کیا کیا چکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر: آپ کے 3 دانت کیسے ٹوٹ گئے؟ مریض: جی وہ میری بیوی نے کڑک روٹی بنائی تھی۔ ڈاکٹر: تو کھانے سے انکار کر دیتے۔ مریض: جی وہی تو کیا تھا۔ پیپر میں سوال آیا کہ چیلنج کسے کہتے ہیں؟ میں نے پیپر خالی چھوڑ کے آخری پیج پر لکھا اپنے باپ کی اولاد ہے تو پاس کر کے دکھا، اٹس کالڈ چیلنج۔ وقت کی قدر اس بندے سے پوچھو جو باتھ روم کے باہر کھڑا ہو اور اس کا پیٹ خراب ہو اور اندر والے کو قبض ہو۔ کھانا کھاؤ تو نیند آ جاتی ہے، سو کے اٹھو تو پھر بھوک لگی ہوتی ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا آخر یہ چل کیا رہا ہے زندگی میں۔ ڈاکٹر نے عورت کے منہ میں تھرمامیٹر رکھ کر منہ بند رکھنے کو کہا۔ پپو بیوی کو اتنی دیر خاموش دیکھ کر بولا، ڈاکٹر صاحب یہ چیز کتنے کی آتی ہے؟ اعلان ہو رہا تھا کہ ایک بچہ ملا ہے، جن کا ہے آ کر لے جائیں۔ ایک سردار جلدی جلدی آ گیا اور بولا مجھے بھی دکھاؤ جن کا بچہ کیسا ہوتا ہے، کبھی دیکھا نہیں۔ آج وہ وقت ہے کہ اگر انسان گر جائے تو ہنسی نکل آتی ہے اور اگر موبائل گر جائے تو جان نکل آتی ہے۔ پٹھان انٹرویو کے لیے گیا مینیجر پٹھان سے، ویئر از ابو دھابی؟ پٹھان: جس قبرستان میں ہمارا امی دبی وہیں تھوڑے فاصلے پر ابو دبی۔ پوچھنا تھا کہ اگر دل میں چور ہو تو پولیس کو بلوایا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، قائد اعظم نے کہا تھا کام کام صرف کام، لیکن کوئی امی کو سمجھائے گھر کا کام نہیں کہا تھا۔ میں چپ کر جاؤں یہ ہو نہیں سکتا، کوئی مجھ سے زیادہ بولے یہ میں ہونے نہیں دوں گی۔ شکل سے ہم اتنے معصوم ہیں، کارنامے ہمارے مشہور ہیں، لوگ ہم سے پریشان ہیں اور ہم خود سے خوش ہیں۔ اللہ جی میرے ہونے والے شوہر کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دیں، میرے بہت خرچے ہیں۔ ڈانٹ کا ٹاپک چاہے کوئی بھی ہو، بات ختم موبائل پر آ کر ہی ہوتی ہے۔ بابا جی اگر بیوی خوبصورت ہو، گوری چٹی، پڑھی لکھی ہو، شوہر کا احترام کرتی ہو اور شوہر کی تمام باتیں ماننے والی ہو اور شوہر سے جھگڑا بھی نہ کرے، ایسی بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ بابا جی: پتر ایسی بیوی کو وہم کہتے ہیں۔ ایک مرغی نے بطخ سے شادی کر لی۔ مرغا بولا ہم مر گئے تھے کیا؟ مرغی بولی نہیں، میں تو خود تم سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی، مگر امی ابو کی خواہش تھی کہ لڑکا نیوی میں ہو۔ ایک آدمی کی ایک نرس سے شادی ہو گئی۔ کسی نے پوچھا کیسا چل رہا ہے تو بولے یار عجیب مصیبت ہے، جب تک سسٹر نہ بولوں سنتی ہی نہیں۔ غالب: ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، ہماری کشتی وہیں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ غالب کی بیوی: تم تو تھے ہی گدھے، تمہاری عقل میں کہاں دم تھا، وہاں کشتی لے کر ہی کیوں گئے جہاں پانی کم تھا۔ ایک کرنل صاحب نے اپنے فوجیوں کو چائے کی دعوت دی۔ کرنل نے چائے، سموسے اور بسکٹ سامنے رکھ کر کہا کہ ان پر ایسے حملہ کرو جیسے دشمن پر کرتے ہو۔ سب فوجی شروع ہو گئے۔ ایک فوجی نے سموسے اور بسکٹ جیب میں ڈالنا شروع کر دیے۔ کرنل نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ فوجی نے جواب دیا سر دشمنوں کو زندہ گرفتار کر رہا ہوں۔ سردار بہت دیر سے اپنی خوبصورت منگیتر کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکی شرما کر بولی کیا دیکھ رہے ہو سردار جی؟
سردار، میں سوچ رہا تھا اگر تم میری امی ہوتی تو میں بھی بہت خوبصورت ہوتا۔ مولویوں کے سامنے جب امیر لوگ بیٹھے ہوں تو زکوٰۃ، خیرات اور صدقات کا بیان ہوتا ہے، اور ہم جیسے غریب ہوں تو خبر، حشر اور دوزخ کے عذاب کا بیان ہوتا ہے۔ بیوی نے شوہر سے کہا، پلیز میری طرف منہ کر کے سوئیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ شوہر، اچھا بس تم نے ہی جینا ہے، میں بے شک ڈر ڈر کے مر جاؤں۔ سنو لڑکیوں، میک اپ کی قدر کرو، یہ تمہیں مس سکینہ سے ظالم حسینہ بنا دیتا ہے۔ لڑکی، میں اپنی دادی سے بہت تنگ تھی، جب بھی کسی کی شادی ہوتی وہ میرے گال کھینچ کر کہتی اب تمہاری باری ہے، پھر میں نے ان کی یہ عادت ختم کر دی۔ دوست، وہ کیسے؟ لڑکی، جب بھی کسی کا انتقال ہو جاتا تو میں بھی ان کے گال کھینچ کر کہتی دادی اب تمہاری باری ہے۔ آج کے دور میں سب سے مضبوط رشتہ انگوٹھے اور ٹچ سکرین کا ہے۔ نرس مریض سے، لمبی سانس لو، کیا محسوس ہو رہا ہے؟ مریض، پرفیوم بڑی مست ہے۔ پپو اپنے باپ سے، اگر آپ کو پتا چلے کہ میں اول آیا ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ باپ، میں تو خوشی سے پاگل ہو جاؤں گا۔ پپو، اسی ڈر سے میں فیل ہو گیا۔ ایک دن شوہر اپنی شوگر کی مریضہ بیوی سے بولا، بیگم سیلف کنٹرول تو کوئی تم سے سیکھے۔ بیوی خوش ہو کر بولی، وہ کیسے؟ شوہر، تمہارے جسم میں اتنی شوگر ہے مگر مجال ہے زبان پر ذرا بھی آتی ہے؟ لڑکا لڑکی سے، آئی لو یو۔ لڑکی، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے ذرا خطرناک انداز میں پرپوز کرو۔ لڑکا، اوکے، کیا تم میرے بچوں کو تمہارا جنازہ اٹھانے کا موقع دو گی؟